زندگی میں نہ جانے کتنی بار ہوا ہے، 50 بار 100 بار، یاد بھی نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، پروفیشنل لائف میں ہو گئی ہے، نجی زندگی میں ہو گئی ہے، اب اس کی وجہ سے ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے. نوکری میں آپ نے بلنڈر کر دیا، مجھ سے ایسے کئی دفعہ ہوا، تو مجھے یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے نکال دیا جائے گا، یہ غلطی مجھے بھاری تو نہیں پڑ جائے گی، اور اگر کہیں ایسا ہو گیا خدا نخواستہ تو میرا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، مہینے کے خرچے کا کیا ہوگا، نئی نوکری کہاں سے ملے گی، کیسے کروں گا. وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ غلطی ہوئی، کئی دفعہ یہ فکر، یہ خدشے، یہ پریشانی لاحق ہوئی، اور ہر بار یہ ایک سائیکل ہوتا تھا جو چلتا تھا. پھر میں نے کہیں پڑھا کہ ایک کارنل یونیورسٹی نے ایک دفعہ 2005 میں، آج سے کوئی 21 سال پہلے، ایک اسٹڈی کی تھی. اسٹڈی یہ تھی کہ انہوں نے بہت سے لوگ منتخب کیے، ان کو بلایا، ایک ہال میں بٹھایا 50-70 لوگوں کو، اور ان سے کہا کہ اس وقت آپ کو جو فکر لاحق ہے وہ ذرا ایک کاغذ پہ لکھ دیں، اور یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کو کیا خدشہ ہے، واٹ ایف دس ہیپنز، اگر یہ غلطی ہو گئی تو اس کا خمیازہ اگر بھگتنا پڑا تو کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے. تو ہر خوف کو گویا آپ لکھ دیں. ان 50 60 70 لوگوں نے وہ اپنے اپنے خوف جو ہے لکھ دی. 1 سال بعد کارنل یونیورسٹی نے انہی لوگوں کو پھر بلایا اور ان سے کہا کہ اب ذرا چیک کریں کہ آپ کو جو خطرے لاحق تھے، جو خدشات لاحق تھے، ان کا کیا ہوا. 1 سال گزر گیا تو پتہ یہ چلا کہ کوئی 85% 85% جو خوف تھے، جو فکریں لاحق تھیں، جو خدشے تھے، وہ سرے سے رونما ہی نہیں ہوئے، ایک بار بھی نہیں ہوئی. تو یہ پتہ چلا کہ یہ صرف دماغ میں برپا ایک نوائز ہے، ایک شور ہے جو آپ کو پریشان رکھتا ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. 85% تو ہوئے ہی نہیں، باقی 15% کا کیا ہوا. ان 15% میں سے 12% جو خدشات تھے، کوئی نقصان پہنچ جانے کے، ڈیموشن کے، کوئی مالی نقصان ہو جانے کے، جو بھی تھے، اس کے برعکس ان کو ترقی مل گئی، ان کو کامیابی ہو گئی، ان کو پیسے مل گئے. یعنی وہ خدشہ تو دور کی بات ہے، توقع سے زیادہ فائدہ ہو گیا، بہتری ہو گئی. 12%. باقی بچے 3%. 3% ایسے خدشات تھے جو کسی حد تک، پورے طور پہ نہیں، کسی حد تک صحیح ثابت ہوئے. اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں کو جو خوف لاحق ہوتے ہیں ان میں سے 97% خوف بے مقصد، بے سبب اور بے بنیاد ہوتے ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ صرف 3% خوف ایسے ہیں جو کسی حد تک درست ثابت ہو سکتے ہیں. اب فکر تو جائز ہے، لیکن کیا صرف 3% کے امکان پر آپ صبح و شام پریشان رہیں، آپ راتوں کو بیدار رہیں، سوچتے رہیں، اپنی خوشی کو غارت کریں، اپنی نیند کو غارت کریں، اپنی صحت کو غارت کریں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ یقیناً مناسب نہیں ہے. لیکن فکر ساتھ رہتی ہے، خوف جو ہے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور کیا کریں اب اس کا؟ کیونکہ خوف کو، فکر کو، خدشات کو بٹن دبا کے بند نہیں کیا، سوئچ آف نہیں کر سکتے آپ. تو اس اسٹڈی کے ماہرین جو ہے انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ اپنے آپ سے پوچھیں
کہ یہ جو مجھے اس وقت فکر لاحق ہے، اس وقت جو مجھے خدشہ ہے، اس وقت جس خوف کی مجھ پر حکمرانی ہے، اس کے لیے اگلے 5 منٹ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا ایکشن لے سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے یا خراب ہونے والی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہے کوئی اس میں سے، تو آپ کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ میکینک سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، کوئی درد ہونے لگتا ہے، کوئی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایکشن۔ لیکن یہ جو فکر مندی ہے، مستقبل کی، غیب کی فکر مندی، کہ آپ رات 2 بجے لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، فکر مند ہیں، لیکن آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ زیرو کنٹرول ہے آپ کا حالات پہ، زیرو کنٹرول ہے آپ کا آنے والے وقت پہ، غیب پہ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی کسی عزیز کی کوئی بیٹی کی شادی ہو، آپ کی بہن کی شادی ہو، اور آپ کو یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ یار بارش ہو جائے گی، اور ہم نے ایک کھلے ہال میں اہتمام کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے آپ۔ فکر مندی، خدشے، خوف ایسی ہی چیزیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے مستقبل کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس فکر سے۔ لیکن فکر جو ہے وہ آپ کی انرجی چوس لیتی ہے۔ فکر بہت ایک بلا ہے۔ آپ ابھی یہ ویڈیو پاز کر دیں، پاز کر دیں اور ذرا سوچیں کہ گنتی کریں کہ آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح چل رہی ہیں اور قدرت کا، اللہ کا کرم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، گزشتہ کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے آپ 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کھانا، غذا آپ کو میسر۔ کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے آپ کے سر پر ایک چھت ہے۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ میں چلنے کی طاقت ہے، آپ میں سونگھنے کی، ذائقے کو محسوس کرنے کی، ہر چیز کی طاقت ہے۔ روزانہ آپ کو چند لوگوں کی محبت میسر آتی ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے قریب کے لوگ۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا، تو وہ جو انرجی چوسنے والی فکر ہے نا، وہ ختم ہوگی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی توانائی، آپ کی انرجی واپس آنے لگی۔ زندگی ایک بہت مختصر چیز ہے، اسے اپنے دماغ میں کوئی خوف پیدا کرنے والی ہارر فلم ہوتی ہے نا، اس کو بنانے میں ضائع نہ کریں۔ 97% خدشات غلط ثابت ہوں گے۔ اپنے دل کو اس کے بجائے 97% امید سے بھرنا شروع کریں۔ یہ فکریں لاحق رہیں گی، لیکن ان فکروں کو، ان کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو صورتحال اور اصل بات پتہ ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ خدشے غلط ثابت ہوں گے۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس کی فکر میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جو زندگی ملی ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ سب سے بڑی بات، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔